رحمت برکت لائے، جو رب کو راضی کر لے وہ بے شک جنت جائے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو میں ہمارے ساتھ مہمان عالم دین حضرت علامہ و مولانا محمد تنویر عطاری المدنی صاحب موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب سے ہم اس ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کی اور دیگر جو مخصوص عبادات ہیں، جو مخصوص اعمال ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہے، اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے تو علامہ صاحب سے یہ جانتے ہیں کہ روزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فضیلت اور حضور جان عالم علیہ السلام نے اس ماہ رمضان میں روزوں کی کیا فضیلت بتائی ہے، اس کے بارے میں آپ تھوڑا ہمیں آگاہ فرمائیں۔ بسم اللہ والحمدللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت مشکور ہوں، میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ناچیز کو اپنے پلیٹ فارم پہ بلایا اور چینل پہ بلایا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے اور اس سوال کی یقیناً حاجت ہے ہر مسلمان کو۔ اور سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے، اس کے رحمت سے، اس کے کرم سے الحمدللہ ہمارے درمیان ماہ رمضان تشریف لانے والا ہے، اور اس کی برکتیں، اس کے فضائل کیا کہنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن کریم کے اندر بھی اس کے حوالے سے فرمایا گیا ہے۔ اور چونکہ یہ ماہ صیام بھی ہے، ماہ سبحان بھی ہے، ماہ جو ہے غفران بھی ہے، بخشش کا مہینہ بھی ہے، رحمتوں کا، برکتوں کا، اور نہ جانے کیسی کیسی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہاریں اس ماہ مبارک پر جو ہے وہ برس رہی ہوتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر انسان جو ہے وہ روزے بھی رکھتے ہیں، دیگر نوافل بھی ادا کرتے ہیں، نفلی عبادت بھی کرتے ہیں، تو یقیناً یہ سعادت کی بات ہے۔ تو آپ نے چونکہ روزے کے حوالے سے پوچھا ہے، تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے اندر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، عبادت گزار بن جاؤ۔ چونکہ اس کے اندر جو ہے روزہ رکھ کر جو ہے وہ انسان جو ہے اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو چونکہ روزہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے، اس کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا سبب ہے، تو اس لیے ایک روزے کی بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، روزہ رکھنے والے سے خوش ہوتا ہے، اور جب رب تعالیٰ خوش ہو جائے تو پھر اس کے بارے نعرے ہو جاتے ہیں، اسے جنت بھی نصیب ہوتی ہے، اور جنت کے اعلیٰ مقام، جنت کے اندر جو ہے وہ اس کو اعلیٰ مقام بھی ملتا ہے۔ تو اس لیے رمضان کے اندر خصوص کے ساتھ جو ہے وہ روزہ رکھیں، اس کے اہتمام کریں، چونکہ نفس پر ایک بھاری ہوتا ہے کہ وہ روزے رکھیں اور دیگر عبادت کریں، ان سب نفس بھاری ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو بھی انسان جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے، تو ایک تو گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حلال چیزوں سے انسان بچتا ہے، کہ حلال جیسے روٹی کھانا حلال چیز ہوتی ہے، لیکن اس سے بھی بچ رہا ہوتا ہے۔ کیوں بچ رہا ہوتا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی وجہ سے، تو یہ جو نیت ہے یہ بہت بڑی نیت ہے، اس سبب سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس کی جزا بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے ہمیں روزہ رکھنے کی فضیلت سے آگاہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے تھے، اسی طرح اللہ نے ہر اس امت پر بھی روزوں کو فرض کیا ہے، اور حضور جان عالم علیہ السلام نے بھی اس کے بارے میں بہت سارے فضائل ہمیں بتائے ہیں، جیسا کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ کی رضا اس سے حاصل ہوتی ہے، اللہ کی خوشنودی اس سے حاصل ہوتی ہے۔ اب روزہ رکھنے کی جو ثواب ہے کہ بندہ صبح فجر سے لے کر غروب آفتاب تک بندہ بھوکا پیاسا ہے، حلال چیزوں سے بچا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور جان عالم علیہ السلام نے اس کی جزا کیا بتائی ہے کہ اس کے بدلے میں، روزہ رکھنے کے بدلے میں بندے کو کیا ملے گا، کہ بندہ صبح سے لے کر رات تک بھوکا ہے، بھوک بھی برداشت کر رہا ہے، پیاس بھی برداشت کر رہا ہے، اور اپنے معاملات بھی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ جو ہے وہ 10 سے 700 گنا تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر نیک کام کا بدلہ تقریباً 10 سے 700 گنا ہوتا ہے۔ لیکن روزے دار کا معاملہ یہ الگ ہے، چونکہ روزہ دار وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک انسان اپنی خواہشات کو
ترک کرتا ہے، اپنے کھانے پینے کو ترک کرتا ہے، دیگر معاملات کو ترک کرتا ہے، تو پھر اس کی جو جزا ہے وہ میں خود عطا فرماتا ہوں، تاکہ اس سے جو میں جزا ادا کروں گا وہ کوئی اور جزا ادا نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے جو اللہ تعالی انعام عطا فرماتا ہے روزہ دار کو تو پھر اس کی الگ بات ہے۔ اور یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کو جو ہے وہ دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک افطار کے وقت جب انسان افطار کر رہا ہوتا ہے، اس کے پاس جو ہے وہ سامنے فروٹ بھی ہوتے ہیں، تو سب کچھ ہوتا ہے، تو اس ٹائم انسان کو ایک دلی راحت محسوس ہوتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو ایک تو خوشی وہ والی، اور ایک جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات کا شرف حاصل کرے گا، تو یہ بہت بڑی خوشی اس روزہ دار کو انشاءاللہ عطا کی جائے گی۔ اور کہا جاتا ہے کہ روزہ دار کی جو منہ کی اسمائل ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ جو مشک ہے اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ تو یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، جو روزہ رکھتا ہے تو اس کی جزا بھی اللہ تعالیٰ خود ہی عطا فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ کہ روزہ رکھنے کی جزا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود عطا فرمائے گا۔ روزے دار کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اپنا دیدار بھی کروائے گا، اس سے بڑی جزا کیا ہوگی۔ اب تو ہر بندے کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ روزہ تو ویسے بھی رکھنا ہے کیونکہ اللہ نے فرض فرما دیا ہے۔ اب جب روزہ فرض ہے اور اتنی جزا اس کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود جزا عطا فرمائے گا اس کی، تو اس سے تو ہمیں روزے کو لازمی اپنے اوپر فرض کر لینا۔ خود سے بھی چاہیے کہ ہم نے ماہ رمضان کے مکمل طور پر روزے رکھنے ہیں تو رکھنے ہیں۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو اپنے کاروبار کی وجہ سے یا دیگر معاملات کی وجہ سے، دنیا داری کی وجہ سے کوئی شرعی عذر نہیں ہوتا، مگر پھر بھی وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، مگر پھر بھی وہ صرف اس وجہ سے روزہ نہیں رکھتے کہ ہم نے دوسرے کام کرنے ہیں، ہمیں جاب کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، ہمیں تھکن بہت ہو جاتی ہے، ہم برداشت نہیں کر پاتے بھوک پیاس۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا وعید ہے، اس کے بارے میں کیا عذاب ہے؟ رمضان المبارک چونکہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، تو اس کے اندر روزے چونکہ فرض عین ہے، اس کا بجا لانا بہت ضروری ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا جاتا ہے اور وہ عذاب نار کا حقدار بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ وعید۔ دوسرا وعید یہ ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا ناک خاک آلود ہو جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا، یعنی اس کے اندر وہ روزے نہ رکھ سکا، اس کے اندر جو دیگر عبادتیں ہیں، ریاستیں ہیں وہ نہ کر سکا، تو اس شخص کی ناک خاک جو ہے وہ آلود ہو جائے، مٹی مل جائے، یعنی اس کی عزت خاک مل جائے۔ اور ایک اور مقام پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کے اندر جو ہے وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا، تو ایسا شخص شقی ہے، بدبخت ہے۔ تو اس لیے ان کے اندر جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ اس ماہ صیام کے اندر روزوں کا اہتمام کیا جائے، دیگر نوافل جو پڑھے جاتے ہیں اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان شریف کا ایک روزہ چھوڑ دیا، جان بوجھ چھوڑ دیا، کوئی شرعی عذر نہیں تھا، کوئی ایسی مجبوری نہیں تھی، چھوڑ دیا، تو اب یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑا، اس کا اگر وہ قضا کرنا چاہے، پوری زندگی قضا کرتا رہے، تب بھی وہ اس کو جو ثواب اس رمضان کے اندر ملنا تھا وہ اس کو کبھی ثواب نہیں مل سکتا، اتنا ثواب نہیں مل سکتا۔ تو اس لیے رمضان کا روزہ بغیر عذر شریک ہے، کوئی عذر نہیں ہے، آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے، اگر چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے، لہذا بچنا بہت ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، اور اگر ساری زندگی اس روزے کی قضا کرتا رہے تو پھر بھی جو رمضان میں ایک روزے کا ثواب اس کو ملنا تھا وہ ساری عمر میں بھی اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لازمی روزہ رکھیں۔ روزہ تو ہم پر فرض ہے، اللہ تعالیٰ کی فرض عین عبادت ہے، ہمیں ہر حال میں بلا شرع عذر روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر کوئی شرعی عذر نہیں تو پھر لازمی روزہ رکھیں۔ اچھا علامہ صاحب، اس میں ماہ رمضان میں ایک سنت ادا کی جاتی ہے جس میں ہمیں الحمدللہ رمضان میں پورا قرآن تواتر کے ساتھ تراویح کی صورت میں سننے کو ملتا ہے کہ ہم تراویح کی صورت میں حافظ صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر پورا قرآن الف لام میم سے لے کر والناس تک بالترتیب سن لیتے ہیں اور قرآن کو سننے کا ثواب ہم حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یہ تراویح کی کیا اہمیت ہے، تراویح کی کیا فضیلت ہے کہ جو ہم 20 رکعت ادا کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں تھوڑا بتائیں۔ تراویح کی اہمیت کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا، تو تراویح میں دیکھیے سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ تراویح جو ہے یہ سنت موقدہ الکفایہ ہے، یعنی کہ شہر میں کسی ایک نے ادا کر لی تو سب بری ذمہ ہو جائیں گے، اور اگر کسی نے بھی اس کو ادا نہ کی تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کے تو کیا کہنے،
کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو یہ اتنی بڑی فضیلت جو ارشاد فرمائی ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے، کیونکہ بہت بڑی دولت ہے اس توفیق کا مل جانا، نماز کی تراویح کا پڑھ لینا، کیونکہ 20 رکعت پڑھنا کوئی آسان بات بھی نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہت سے ہمارے جو حضرات ہیں وہ اس چیز سے توجہ نہیں کرتے، وہ تراویح کو چھوڑ دیتے ہیں اور گپوں میں دیگر جو ہے محافل میں شرکت کر لیتے ہیں، لیکن جو ہے وہ تراویح کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں 20 رکعت ہم کیسے ادا کریں۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رمضان کے اندر جو ہے وہ روزوں کو فرض کیا ہے، اور میں نے تمہارے لیے جو ہے وہ رمضان کے اندر قیام یعنی سنت جو تراویح ہے اس کو تمہارے لیے جو ہے وہ قرار دیا ہے، قیام کو سنت مقدہ قرار دیا ہے، اس لیے اس کے اندر جو ہے وہ عبادتیں کرنا اور تراویح پڑھنا بہت ضروری ہے انشاءاللہ اس کی برکت سے۔ علامہ صاحب جیسے آپ نے ابھی تراویح کا ہمیں بتایا، اسی طرح رمضان میں پورا رمضان ہی ویسے لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے، جو رمضان کی بہاریں لوٹنا چاہتے ہیں، جو اللہ کی خاص رحمتیں اپنے اوپر نازل کروانا چاہتے ہیں، وہ لوگ تو پورا رمضان بھی اعتکاف کر لیتے ہیں، مگر اکثر مساجد میں، اکثر جگہوں پر، اور بہت سارے لوگ صرف آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں۔ تو یہ اعتکاف کی کیا فضیلت ہے کہ صرف رمضان میں ہی اعتکاف کرتے ہیں وہ لوگ، یا رمضان کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، اور رمضان میں ہی اعتکاف کا اتنا اہتمام کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں آپ نے بڑا پیارا سوال کیا ہے، اس کے اندر ایک تو بات یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ ہر دن جو ہے اسے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک مقبول حج کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے طلب ثواب کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ صرف ایک دن کا اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق کی حائل فرما دیتا ہے۔ 3 خندقوں کی جو مسافت بنتی ہے، اس کی جو فاصلہ بنتا ہے وہ تقریباً مشرق اور مغرب سے زیادہ فاصلہ ہوتا ہے۔ تو اتنا بڑا انعام صرف ایک دن کے اعتکاف کرنے کی برکت ہے، تو آپ بتائیں جو مہینے کا اعتکاف کرے گا اور 10 دن کا اعتکاف کرے گا اس کی فضیلت و شان کیا ہے۔ اچھا یہ تو آخری اخروی کا فائدہ تھا، آخرت کے اندر جو ہے وہ اس کو انعام ملے گا، یہ تو اخروی فائدہ تھا۔ لیکن دنیا کے اندر جو انسان کو فائدہ ملتا ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر جو ہے وہ اعتکاف کرنے کی برکت سے وہ جو ہے دوستوں سے، برے دوستوں سے بچتا ہے، بری صحبت سے بچتا ہے، فلم ڈراموں سے بچتا ہے، گانے باجے اور دیگر جو چیزیں ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ایسے دوست جو ان سے باہر گپ شپ مارتے تھے اور گالم گلوچ اور ابے تبے سے باندھ کے کرتے تھے، اگر وہ مسجد میں آتے ہیں تو انہیں اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، انہیں اللہ کا مہمان سمجھتے ہیں کہ اللہ کے مہمان ہیں، یہ بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جب وہ ان کے پاس ملنے آتا ہے تو وہ بالکل چپ ہو جاتا ہے، ان کو ایک دلی راحت ملتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یار ایک بندہ جو ہمارے ساتھ رہتا تھا آج وہ مسجد میں بیٹھ کر جو ہے وہ اللہ کے لیے خاص اللہ کی بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہاں اعتکاف کرنے والے جو ہے وہ اعتکاف جب کرتے ہیں تو نمازیں پڑھتے ہیں، مکمل نماز فرض کے ساتھ ساتھ تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، اور صلاۃ تسبیح کی جماعت ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور رو رو کر دعائیں بھی کرتے ہیں، تو تہجد بھی ادا کرتے ہیں، تو بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ تو میں تو گزارش کروں گا آپ کے چینل کے توسط سے کہ جتنے بھی جہاں بھی ہمارے دوست احباب ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی آخری عشرے کا اعتکاف کریں اور اس میں برکتیں اور سمیٹیں، انشاءاللہ اتنی برکتیں ملیں گی کہ نا آپ خوش ہو جائیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو وہ انعامات عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں خوشیاں، بھلائیاں، برکتیں عطا فرمائے۔ آپ نے ہمیں بہت ہی پیارے انداز میں روزوں سے متعلق، تراویح سے متعلق اور اعتکاف سے متعلق ہمیں اور ہمارے سامعین کو، دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو آپ نے بہت ہی احسن اور بہت ہی اچھے انداز سے سمجھایا، اور بہت ہی آسان کر کے آپ نے سمجھایا کہ انشاءاللہ اب تو امید ہے کہ روزہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ کوئی شرعی عذر نہیں ہوا یا کوئی شرعی مجبوری نہیں ہوئی، تو انشاءاللہ ہم نے پورے ہی روزے رکھے ہیں۔ آخر میں علامہ صاحب کوئی پیغام رمضان کے حوالے سے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہمارے درمیان ہے، اس کے حوالے سے اگر کوئی آپ ہمارے سامعین کو، دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں آپ نے ماشاءاللہ اچھی طرح توجہ دلائی ہے، میں آپ کی آڈینس کو یہ پیغام دینا چاہوں گا
کہ رمضان شریف کا اہتمام کریں، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ عبادتیں کریں، آشتے کریں، نماز کی طرف توجہ دیں، اور صرف رمضان کے اندر نہ بلکہ رمضان کے علاوہ بھی یہ سب کرنے ہیں، لیکن رمضان کے اندر خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے یہ اعمال کرنے ہیں، چونکہ رمضان کے اندر جو ہے نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو اس لیے نماز کا اہتمام تو کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ نماز وہ چاہے فرض نماز ہو، چاہے تراویح نوافل وغیرہ ہو، تہجد وغیرہ ہو، کچھ بھی ہو، یہ آپ نے ادا کرنا ہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت سے جو لوگ ہیں وہ کرکٹ کی طرف جاتے ہیں، ان کو جو ہے وہ دیکھنے کے شائقین ہوتے ہیں، تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں رات گزر جاتی ہے، آپ شغل میلے کے ساتھ یا تفریح کے ساتھ گزر جائے گی، لیکن یہ جو برکتوں والی رحمتوں والی جو راتیں چل رہی ہوتی ہیں، اور اس کے اندر جب رب تعالیٰ جو ہے وہ رحمتیں برسا رہا ہو، اس ٹائم آپ مشغول ہو گناہوں کے اندر یا فضولیات کے اندر، ٹی وی ڈراموں کے اندر، گیم شو کے اندر جو ہے اگر مشغول ہوگا تو یہ یقیناً آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، کیونکہ یہ بڑے بابرکت لمحات ہوتے ہیں، اس کے اندر تو اپنی بخشش کروانے کے لمحات ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی اگر آپ گناہ والے کام کرتے ہیں تو اس میں آپ کو بچنا ہوگا۔ جیسا کہ علامہ صاحب نے ہمیں بتایا کہ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ بہت مبارک ہے، بہت بابرکت ہے، بہت رحمتوں والا ہے، بہت بخشش والا ہے، جیسا کہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے کہ ماہ رمضان کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت ہے، جو دوسرا عشرہ ہے وہ مغفرت ہے، وہ جو آخر کے 10 دن ہے جس کو ہم آخری عشرہ کہتے ہیں وہ جہنم سے آزادی ہے۔ تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ویسے ہی رحمتیں، بخششیں اور جہنم سے دوری عطا فرما دی ہے۔ یہ تو بہت بابرکت اور بہت مبارک لمحات ہیں، اس میں تو ہمیں فضولیات اور گناہ والے کام سے تو دور رہنا ہی رہنا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ مشغول رہنا ہے۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں پھر ایک مرتبہ ٹائم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا، بیٹھنا اور ہمارے آڈینس کو سمجھانا، ہمیں سمجھانا، بتانا، اللہ رسول کی باتیں کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، آپ کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے روزے آئے پھر رحمت برکت لائے، جو رب کو راضی کر لے وہ بے شک جنت جائے۔